بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دریائے سندھ سے بہتی ایک نہر، چھوٹی سی پہاڑی سمندر کا کنارہ، اور اس میں لنگر ڈالے رنگین بادبانوں والے جہاز، کئی خطوں سے آتے اور مختلف زبانیں بولتے تاجر، ہر وقت لوگوں سے کھچا کھچ بھری رہتی شہر کی بازار۔ یہ ہے ماضی کے اس شہر کا منظرنامہ، لیکن اب اس میں صدیوں سے ویرانی بستی ہے۔ اب یہاں کوئی بندرگاہ نہیں، اب یہاں کوئی دھوبی گھاٹ نہیں، اب یہاں خوشبوؤں کا بیوپار نہیں ہوتا، جس کا ذکر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ لوگ اس مقام کو بھنبھور کہتے ہیں کیونکہ بھنبھور سسی کا شہر تھا، اور سسی پنہوں کی داستان سندھ میں محبت کی ایک لازوال داستان مانی جاتی ہے، جبکہ تاریخ دانوں نے اس شہر کو دیبل بھی لکھ دیا ہے۔ نیشنل ہائی وے پہ کراچی سے ٹھٹہ کی طرف جائیں تو 60 کلومیٹر کے فاصلے پر دھابیجی اور گھاروں کے درمیان سسی کے شہر بھنبھور اور محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے دیبل کے آثار نظر آتے ہیں۔ ساتھ ایک میوزیم ہے جس میں نوادرات کو زمانی ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ تمام جنم کنڈلیاں بتا رہی تھی کہ نوزائیدہ بچی خاندان کے لیے اچھا شگن نہیں، اسی لیے اسے صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا گیا، جو بھنبھور کے ایک بے اولاد دھوبی کے ہاتھ لگا۔ غیر معمولی حسن کی وجہ سے بچی کا نام سسی یعنی چاند رکھا گیا۔ مہران کا یہ چاند جب بام پر آیا تو مکران کا ایک شہزادہ پنہو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ بھنبھور کی گلیوں میں مشک و عنبر کے تاجر کے روپ میں آیا اور دھوبی بننے کی شرط پر سسی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پنہو کا خاندان اس رشتے پر برہم تھا۔ بھائی ملنے کے بہانے بھنبھور آئے اور اسے نشہ آور مشروب پلا کر ساتھ لے گئے۔ بے خبر سسی جاگی تو اس کے دل کا بھنبھور لٹ چکا تھا۔ وہ دیوانہ وار کیچ مکران کی طرف نکلی۔ ہجر کی آگ میں جلتی سسی نے تپتے صحرا میں ایک چرواہے سے پانی مانگا۔ چرواہے کی بدنیتی بھانپ کر حسرت سے آسمان کی طرف نگاہ کی، زمین پھٹی اور وہ اس میں سما گئی۔ ادھر پنہو کو جب ہوش آیا تو وہ سسی سسی پکارتے ہوئے بھنبھور کی طرف بھاگا۔ اس کی ملاقات اسی چرواہے سے ہوئی۔ ماجرا سن کر وہ چلایا۔ جواباً زمین سے سسی کی کربناک آواز ابھری۔ قبر شق ہوئی اور پنہو اسی میں جا ملا۔ شاہ جو رسالوں میں بیان ہوا ہے کہ یہ قصہ ریگزاروں میں دیوانہ وار پنہو کو تلاشتی سسی کے متحرک کردار کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے جمال پرور ذہن نے ایسا تراشا ہے کہ اس لوک داستان پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ اس المناک داستان کو جزوی اختلاف کے ساتھ بہت سے شعراء نے نظم کیا ہے، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ سسی کی پرورش بھنبھور میں ہوئی۔ یہ سندھی رومانی المیہ ہے، لیکن شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بعد اگر کسی نے اس قصے کا حق ادا کیا ہے تو وہ ہاشم شاہ ہیں۔ شہر بھنبھور مکان الہی، باغ بہشت بنایا، فرش فروش چمن گل بوٹا ہر ایک ذات لگایا۔ سسی کا باغ بہشت بھنبھور کا کبھی عالم میں انتخاب تھا، لیکن اب یہاں خاموشی اور اداسی کا پہرا ہے۔ البتہ نظارے کی وسعت طبیعت کو بوجھل نہیں ہونے دیتی۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیدہ ور تو یہاں سے کیچ مکران تک دیکھتے ہیں۔ قدرے بلندی پر پھیلے ہوئے کھنڈرات کے درمیان ایک پیڑ جانے کب سے ہجر کی تصویر بنا ہوا ہے۔ اس ہلنما درخت کی عمر کا تعین تو مشکل ہے، لیکن اس کی حالت اس کی قدامت کا پتہ دیتی ہے۔ اس کی خستہ حالی نے ماحول کی اداسی کو اور بڑھا دیا ہے۔ ایک زمانہ دریائے سندھ سسی کی پیاسی روح کو سیراب کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ناکامی پر بھنبھور کے بجائے اس نے سیدھا سمندر کی راہ لی۔ سمندر الٹے پاؤں چلتا ہوا بھنبھور کے شکستہ در و دیوار سے آ لگا۔ اب یہ علاقہ گھارو کریک کہلاتا ہے۔ سسی کا بھنبھور بار بار کیوں لٹتا رہا؟
शहर के आसार और मुतअबर तारीखी हवाले बताते हैं कि भंभोर इस वक्त के अहम तिजारती रूट पर वाक़ था और काफ़ी तरक्की याफ्ता था। तामीरात के लिए तराश शुदा पत्थर तक इस्तेमाल होते थे। फर्श पर चूने की अस्तरकारी भी की जाती थी। भंभोर की गलियां कुशादा थीं। घर कमरों, बरामदे, सहन और फसील पर मुश्तमिल होता था। घर तरतीब और सलीके से बने हुए थे। शहर के 2 दाखिली दरवाज़ों में जीनों की तादाद और फैलाव से शहर के जाहो जलाल का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कहते हैं कि सिकंदर के साथ आए यूनानी मुरखीन ने जिस बार्क बाइक शहर का जिक्र किया है वो यही भंभोर या देबल है। इस एक जगह की मुख्तलिफ नाम क्यों हैं? देबल भंभोर कैसे बना? हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन आसार से जाहिर है कि ये शहर लुटता और तबाह होता रहा। शायद तबाहाल देबल पर नया शहर भंभोर के नाम से बसाया गया हो। अब शहर का तो सिर्फ निशान रह गया है, लेकिन इसके नाम पर एक डिवीज़न बना दिया गया है। मकरान में भी एक जगह का नाम भंभोर है, जो इस लोक दास्तान की मुनासबत से रखा गया है। भंभोर में सयाह कम तादाद में आते हैं। अहम शख्सियत तो ना होने के बराबर हैं। विजिटर बुक बताती है कि यहाँ आने वालों में अहम तरीन शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। महकमा आसार कदीमा की तरफ से यहाँ क़याम के लिए कमरे मुनासिब किराए पर मैसर हैं। घारो क्रेक में कश्तियाँ मौजूद हैं। नवादरात के शौकीनों के लिए ठिकरियाँ बिखरी हुई हैं। खामोश फ़ज़ाएँ और सरसराती हुई हवाएं इसके अलावा हैं। सयाहों की सहूलत के लिए पत्थरों से वाज़े किए गए मुख्तलिफ अहातों मसलन मकानात, गलियाँ, मस्जिद, मदरसा, मंदिर, कुआं, बाज़ार, सनती इलाका वगैरह की निशानदगी की गई है। सबसे ज़्यादा एहतमाम जनूबी एशिया की पहली मस्जिद के आसार के लिए किया गया है। महकमा आसार कदीमा को ससी के काबे केच मकरान की सिमत की निशानदगी भी कर देनी चाहिए कि भंभोर में इसका एहतराम लाजमी है। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।